اللہ بزرگ و برتر بھی عجیب ذات ہے. ایسی مجلس لگی تھی، بات چیت ہو رہی تھی. ایک عالم دین نے کہا کہ میرے بھی دل چاہتا ہے جانے کو عمرے کے لیے، لیکن میرے پاس خادم نہیں ہے اور خادم کا خرچہ نہیں ہے. تو ایک میرے خادم نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضرت کی اجازت کے بعد میں آپ کو ہر جگہ کرسی پر گھماؤں. وہ عالم دین خوش ہوئے. اس نے کہا میں جاؤں یا نہیں، آپ جائیں اور میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو. دن گزر گئے چند. اچانک فجر میں وہ بزرگ آئے اور مجھے کہا رات کو جیسی آنکھ لگتی ہے تو مجھے کہتے عمرے کے پیسے دے رہے ہو یا نہیں. جیسی آنکھ لگتی ہے کہ عمرے کے پیسے دیتے ہو یا نہیں. تو میں نے فوراً 1,00,000 روپے علیحدہ کر کے لفافے میں ڈالے اور اس کا نام رکھا کہ ابھی مولانا سو رہے ہوں گے، وہاں جا نہیں سکتا ہوں، فجر تو ہونے دے. تو کہا پھر نیند آئی، اب فجر ہو گئی ہو پہنچ جاؤ. میں نے کہا اس طرح ان کو بھی خیال آئے کہ جمعے میں چندہ دینا ہے یا نہیں، مدرسے کا خیال رکھنا ہے یا نہیں. یہ جو مفتی محمود کی مسجد بن رہی ہے نوری آباد میں 10 کروڑ کی لاگت سے، یہ آپ کا حصہ اس میں ہونا چاہیے. یہ جو الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن ہے اور ہم جس طرح جامعہ چلا رہے ہیں اس طرح اسکول چلا رہے ہیں الحمدللہ. یہاں سے پڑھا ہوا انگریزی و حساب میں بھی A1 ہوگا اور فقہ اور حدیث تفسیر میں بھی اس عاجز اور فقیر کا یادگار ہوگا. اسی طرح کوئٹہ ٹاؤن میں ادارہ ہے، جامع مسجد امام ابو یوسف میں ادارہ ہے، 11F نیو کراچی میں 10,000 میں عظیم الشان ادارہ ہے، 500 کے قریب طلباء وہاں رہ رہا ہے. مدارس میں احسن المدارس کے نام سے ادارہ ہے، مانڈی پور روڈ سیرگاہ پر مقاصد کے نام سے ادارہ ہے. عظیم جامع مسجد تیار ہو گئی، دسیوں کام باقی. تو جیسے مسئلے سنتے ہیں بٹن پٹیاں سیدھی کر رہے اور سر پہ ٹوپیاں رکھ رہے، پانچے اٹھا رہے اور تسبیحات دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں اور بہت ساری برائیوں میں کمی آ رہی ہے. یہ صفت بھی آنا چاہیے کہ جامعہ کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور وقتاً فوقتاً آپ کی توجہات کے لیے دعا گو ہوں اور اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے دربار سے خزانے نصیب فرمائے اور پھر وہ خرچ کرنے والا دل بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.